اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے پرمیشن دی یا نہیں دی؟ اگر دے دی تو اذن ہو گیا، پرمیشن کا کوئی سوال نہیں، اللہ کا حکم۔ کوئی رسول ایسا نہیں ہے کہ کوئی معجزہ وہ دکھائے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کا حکم۔ یہ فیصلہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا کہ اس وقت فلاں معجزہ ظاہر ہوگا۔ یہ بھی نبی درخواست نہیں کریں گے کہ میرے لیے اس وقت تو یہ کروا دیجئے، یہ لوگ بہت ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ قرآن شریف میں بہت سے مقامات پر ہے یہ بات کہ یہ لوگ وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی طرف سے کوئی چمتکار کیوں نہیں دکھاتا، معجزہ کیوں نہیں دکھاتا ہے؟ معجزے تو دن رات ہوتے تھے، تقریباً 400 کے قریب معجزوں کا ذکر ہے سب احادیث کے اندر۔ 23 سال کی زندگی میں 400 کے قریب معجزے، ایک سال میں 16-17 ہو گئے اگر اوسط نکالیں، یعنی تقریباً ہر 20 دن پہ ایک معجزہ اگر اوسط نکالیں پوری زندگی میں جو نبوت کی زندگی ہے۔ اس کے بعد بھی وہ سوال کرتے تھے کہ دکھاتا کیوں نہیں، اور جواب میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ دن رات تو معجزے صادر ہوتے ہیں، ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا۔ معجزے ہیں اللہ کے پاس ہے، جب اللہ چاہے گا تو ظاہر ہوں گے۔ معجزے اللہ کے قبضے قدرت کی چیز، ایسا نہیں کہ تمہاری ڈیمانڈ پہ نبی پیش کرے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی، سب نبیوں سے یہ ہوتے تھے، اس لیے کہ آج کی انجیلوں میں موجود ہے، اس لیے ہمیں پتا ہے کہ یہی طرز عمل ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہوگا، اور آج کی انجیلوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ سے کہتے تھے کہ فقیہی اور فریسی یہودیوں کے، یعنی اہل فقہ، یہ شریعت والے، اور یہ جو، اور وہ بھی جو اہل تصوف جو ذرا شریعت کو، ان کے جو اہل تصوف تھے یہودیوں کے، کہ زیادہ شریعت وغیرہ کو نہیں مانتے، ودھان کی باتوں، اور کہتے تھے کہ ہم اللہ والے ہیں، تو وہ کہتے تھے کوئی معجزہ دکھاؤ، چمتکار دکھاؤ۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 30 سال کی عمر میں نبی ہوئے، اور 33 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو اٹھا لیا، 3 سال کی نبوت کی لائف کل، اور اس 3 سال میں لائن لگی ہوئی معجزوں کی، 3 سال کے اندر۔ اصل میں تو پیدائشی معجزہ تھی ان کی جو پیدا ہوئے، اس کے بعد جو نبی ہوئے تو اس 3 سال میں لائن لگی ہوئی معجزوں کی، کبھی مردہ زندہ ہو رہا ہے، کبھی چاروں طرف جو بیمار آ رہے ہیں ان پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں تو وہ اس کو شفا ہو رہی ہے، اور طرح طرح کے معجزے۔ ان سے سوال کرتے تھے کہ معجزہ دکھاؤ کوئی، ان کا تو 20 دن کا اوسط نہیں ہوگا، ان کا تو ایسا ہوتا ہوگا کہ جیسے ہر الٹرنیٹ ڈیٹ پہ ایک معجزہ۔ جواب میں انجیلوں کے اندر ہے کہ جواب میں یہ نہیں کہا گیا کہ دن رات دیکھتے ہو، ڈیمانڈ پر یہ نہیں کہا گیا دیکھتے تو ہو دن رات، اگر اس زمانے کے یہ بدکار لوگ اور یہ مجھ سے یہ معجزہ طلب کر رہے ہیں، انہیں کوئی معجزہ نہیں دیا جائے گا، تو جب اللہ کی مرضی آگے آئے گا، جب اللہ کی مرضی ہوگی تب آئے گا وہ آگے، انہیں کوئی معجزہ نہیں دیا جائے گا۔ اور ہو رہے تھے تو وہ آن ڈیمانڈ نہیں ہوتے، لوگوں کی ڈیمانڈ کے اوپر ایسا کبھی نہیں کیا گیا کہ پروڈیوس کر دیا گیا فوراً۔ اللہ کی جب مشیت ہوتی تھی تو وہ ظاہر ہوتا تھا، ان کے اپنے قبضے اور کنٹرول کی چیز بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ ریاضتوں سے اور ابیاس سے جو لوگوں کے اندر کچھ قوتیں طاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جنہیں مسلمانوں میں لوگ کرامت کہتے ہیں، یہ غیر مسلموں میں بھی پیدا ہوتی ہیں، یہ خالی مسلمان نہیں، ریاضت سے آتی، ابیاس سے، طرح طرح کی شکتیاں۔ ہندو جوگیوں میں بھی کچھ، اب تو سب ڈھکوسلے بات ہونے لگے، لیکن سچ مچ جن کی ریاضتیں ہوتی تھی تو آج بھی ہوتے۔ عیسائی راہبوں میں، بودھ
جو واقعی کچھ کر رہے ہیں، ابیاس ریاضتیں کر رہے ہیں، ان میں کچھ شکتیاں کچھ قوتیں ہوتی ہیں پیدا، وہ ان کی ہوتی ہیں اپنی، یعنی اس کے لیے وہ ان کی کمائی ہے، اس کے لیے انہوں نے زندگی لگائی ہے، سال لگائے ہیں، جس کے بعد ان کے اندر کوئی شکتی پیدا ہوئی ہے، کوئی 20 سال بعد. تو وہ اپنی مرضی سے، اگر شکتی خود پیدا ہوئی اپنی کمائی سے، تو اپنی مرضی سے جب چاہے اس کا استعمال کر سکتے ہو. نبی کے جو معجزے ہوتے تھے وہ ان کی کسی ابیاس اور ریاضتوں سے ان میں پیدا نہیں ہوئے، وہ اللہ کی طرف سے آتے تھے، اور جب اللہ چاہتا تھا تب ظاہر ہوتے تھے. حضرت موسیٰ کی لاٹھی، انہوں نے، اللہ نے حکم دیا چٹانوں پہ مارو، پانی کے سوتے 12 چشمے بہنے لگے وہاں سے. نہ یہ لاٹھی میں قوت تھی نہ حضرت موسیٰ میں تھی. اچھا اب تو کہہ دیا گیا نا کہ لاٹھی مارو اور نکلے ہو، اب آ گئی پاور، معجزہ مل گیا. تو آگے جتنی چٹانیں تھی سب پہ مارتے، سب میں سے چشمے جاری ہو جاتے، پورا ریگستان ہی ختم ہو جاتا. آگے چاہے جتنی لاٹیاں مارتے وہ پتھر کے اوپر وہ لاٹھی ہی رہتی، وہ کہیں سے نہیں نکلتا پانی، نہیں تو وہ تو ختم کر دیتے ریگستان کو ہی. حضرت عیسیٰ کو پاور دی، قم باذن اللہ، وہ مردہ زندہ ہو گیا. انہوں نے کہا اٹھو اللہ کے حکم سے، باذن اللہ ساتھ میں یہ لفظ لگا ہوا. انجیلوں میں بھی ہے، یہ تو قرآن کی بات تھی کہ انہوں نے زور سے اعلان کیا کہ یہ جو کچھ ہے یہاں پر، یہ میں اپنی طاقت سے نہیں کر رہا، یہ اس کی مرضی سے کر رہا ہوں میں، اور میں اس سے دعا کر رہا ہوں تاکہ، اور یہ میں کہہ رہا ہوں تاکہ تم لوگوں کو معلوم ہو جائے. جب مردہ زندہ ہو گیا. انجیلوں میں ہے کہ ایسا 2 بار ہوا، 2 موقعوں پر. ایسا نہیں تھا کہ عام بات تھی، پاور دے دی گئی. اگر ایسی پرماننٹ ایک معجزہ دے دیا گیا، وہ معجزہ دینے کے بعد، خود کمائی نہیں تھی، اللہ نے دے دیا، اس کے بعد وہ پاور اگر پرماننٹ ہوتی تو قبرستان کے قبرستان کھڑے کر دیتے. بڑے رحم دل تھے لوگ، آتے کہ اب ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر دیجیے. بہت نرم مزاج کے تھے، بڑے نرم دل تھے. عوام کے لیے، غریبوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے بہت نرم تھے. ان کے معاملے میں بڑے سخت تھے. وہ جو مذہبی ٹھیکیدار ہیں بہت سخت، بڑی سخت زبان استعمال کرتے تھے. کہتے تھے اجگر کے بچوں، ان سے ڈائریکٹ منہ کر کہتے تھے ان کے علماء سے، یہودی علماء سے، سانپوں کے بچوں، سپولیوں، خطاب ہی ایسے کرتے تھے. اور عوام اور باقی اور لوگوں، گناہ گار لوگوں سے ان سے بڑی نرمی سے بات کرتے تھے. تو لوگ تو اپنے سارے پرانے مردے زندہ کروا لیتے ان سے، ان کے پاس پاور ہوتی تو. جب اللہ کا اس دعا، یعنی اللہ کی طرف سے حکم ہوا، تو ان کی پرمیشن کی بات نہیں ہے. پھر معجزہ ظاہر ہوا. کہا کہ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ. رسول کی یہ پاور نہیں ہے کہ کوئی چمتکار دکھا دے، کوئی معجزہ دکھا دے، کوئی آیت لے آئے. یہ تو اللہ کے اذن کی بات ہے، اللہ کا حکم. جب یہ رسول کو تم یہ جو سمجھتے ہو کہ ما فوق البشر، بشر سے اوپر کوئی مخلوق ہے اسپیشل پاورز کے ساتھ میں، ایسا نہیں. لکل اجل کتاب، اور یہ لوگ ہر مدت کے لیے ریکارڈ ہے، ایک بات ہے لکھی ہوئی، ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے. یہ 3 لفظ ہے، لکل اجل کتاب. بہت بڑا قاعدہ ایک بتا دیا گیا ہے، بہت بڑا ضابطہ قرآن میں. یہ پوچھتے تھے، کہتے تھے کہ اچھا یہ کچھ نہیں، یہ جو روز دن رات تم کہتے ہو چلو معجزہ نہیں دکھا رہے، یہ دن رات جو تم کہتے ہو اللہ کا عذاب آ جائے گا، چلو عذاب ہی لے آؤ. اللہ کا عذاب ہمارے اوپر، ہم تو ہیں نا برے، عذاب لا کے دکھا دو. چیلنج ہوتا تھا. جگہ جگہ قرآن شریف میں یہ چیلنج ہے، اور کبھی جواب میں انہوں نے کہا کہ انتظار کرو، اللہ کی طرف سے آئے. میں بھی منتظر، میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کب تمہارے لیے کس موقع کے اوپر میں عذاب نازل کروں. تو اللہ کے ضابطے ہیں، اس کے اعتبار سے تمہارے عمل کے نتیجے چل رہے. جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا تو پھر یہ بھی ہوگا. لکل اجل کتاب، ہر مدت کے لیے، ہر اجل کے لیے. اجل کہتے ہیں مدت کو، ہمارے یہاں موت کو کہا جاتا ہے نا.
مدت پوری ہو گئی اس لیے موت کو بھی کہا جاتا ہے. ہر مدت کے لیے، ہر پیریڈ کے لیے، ہر وقفے کے لیے، ہر دور کے لیے کتاب کہتے ہیں ریکارڈ کو، ہے قاعدہ قانون، ایک ریکارڈ مقرر ہے ہر دور کے لیے. جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہاری جو کچھ تم کر رہے ہو کے لیے بھی کوئی ضابطے قانون ہے جو مقرر ہے. جو کچھ ہوگا اس کے مطابق ہوگا. یہ پاور میری نہیں ہے. یمحو اللہ ما یشاء و یثبت. پھر ایک بڑا زبردست ایک قرآن نے 1400 سال پہلے یہ ضابطہ بیان، اس دور میں جہاں علم کا نام و نشان دنیا میں نہیں تھا، کہ اللہ ما یشاء ترجمہ کا ایسی ہوتا ہے جسے چاہتا ہے اسے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. وہ یمحو اللہ جسے چاہتا ہے اللہ مٹاتا ہے، ما یشاء جسے چاہتا ہے، وہ یثبت اور جسے چاہتا ہے قائم، ثابت مطلب باقی رکھتا ہے. تو یہ کوئی ومز نہیں ہے، کوئی رولر جو اگر زیادہ دن پاور آ جائے تو ایک نشہ ہو جاتا ہے نا پاور کا. اگر پاور تھوڑے دنوں رہے تو وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ذرا لوگوں کے ساتھ میں لوگوں کو، عوام کو خوش رکھا جائے. اور جب زیادہ دن ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ تو ہم تو اسی کے لیے پیدا ہوئے، تو اس کا ایک اپنا ایک نشہ ہوتا ہے. اس میں پھر وہ کسی کی پرواہ، جیسے کہ میرے منہ سے نکلا ہوا تو ہر لفظ قانون بن جاتا ہے، وہ تو امپلیمنٹ ہی ہوتا ہے، کوئی دخل نہیں دے سکتا. یہ ومز ہوتی ہیں، پاور کے نشے سے آدمی کوئی کے پاس اگر یہاں دنیا کے بڑے رولرز جو بڑے عرصے سے پاور میں ہو، رولرز، حکمراں، بادشاہ، شہنشاہ، تصور لوگوں کے ذہنوں میں ان کا آتا ہے کہ بھائی جو کہے وہ ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ تو سب سے بڑا بادشاہ ہے، جو کہے وہ ہو جائے گا. اصل میں لا لیسنس، قانون، لا قانونیت جو پوری دنیا میں ایک زمانے سے چلی آ رہی نا، صدیوں سے. کہیں اگر رولرز ہیں، کہیں اگر شہنشاہ ہیں، دکھانے کے لیے جو بھی قانون بناؤ، لیکن بات یہ ہے کہ پھر اس نے جو کچھ کہہ دیا اس وقت میں وہ قانون، راجا نے جو کہہ دیا، پھر وہ دور ختم ہوا. کہیں ڈیموکریسی آئی، جمہوریت آئی، سیکولرزم آیا، تو سامنے سے تو قانون بنا ہوا ہے، لیکن سیکولرزم اپنے آپ میں، یہ ڈیموکریسی اپنے آپ میں بہت بڑا فراڈ ہے. اس میں قانون ہی کا سہارا لے کے جو زیادہ پاورفل ہوتے ہیں وہ کم پاورفل پہ ظلم کرتے ہیں، قانون کا ہی سہارا لے کر اپنے لیے استعمال کر لیتے ہیں. یہاں بھی ڈیموکریسی کے اندر بھی دنیا میں جگہ جگہ جو بڑوں نے فیصلہ کر لیا وہ ہوتا ہے، جو عوام چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، جو پبلک چاہتی ہے وہ نہیں ہوتا. پورا سسٹم ایسے ہی چلتا ہے، نظام ایسے ہی چلتا ہے. جسے پبلک چاہتی ہے وہ الیکٹ ہو کے نہیں جاتے، ووٹ پبلک ہی کے ہوتے. جسے لوگ اوپر بیٹھے میں طے کرتے ہیں کنہیں آنا چاہیے وہ الیکٹ ہو کے جاتے. اور جو جن کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے وہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. عوام جو کچھ چاہتے ہیں وہ ایسا نہیں کہ وہی ہوتا ہو. ایک لاقانونیت ہے کہ الگ الگ بھیس بدل کر آتی رہی ہے. الگ الگ دور میں کمیونزم آیا، ان کا پرولٹیریت، مزدوروں کی ڈکٹیٹرشپ ہوگی، حکومت. مزدوروں، وہ کوئی مزدور تھوڑی تھے جو بیٹھ کے حکومت کر رہے تھے، جنہوں نے 70 سال تک 75 سال تک روس میں حکومت کی، USSR میں. مزدور تھوڑی تھے، دنیا کے سب سے طاقتور لوگ تھے وہ، انہوں نے کبھی کوئی مزدوری نہیں. وہ ڈکٹیٹرشپ آ گئی تھا، مزدوروں کی ڈکٹیٹرشپ. وہاں یہ ہوتا تھا کہ اس سے مشہور ہیں، صحیح غلط نہیں معلوم، لیکن سچ سے زیادہ آگے کی باتیں ہوتی تھی. اسٹالن کی گھڑی کھو گئی، اس نے بتایا اپنے سیکورٹی آفیسر کو کہ گھڑی نہیں مل رہی ہے. تھوڑی دیر بعد مل گئی، باتھ روم میں تھی. اس نے بلا کے کہا مل گئی، وہاں رکھی تھی. صاحب 3 لوگ اب تک اقبال جرم کر چکے ہیں. تھوڑی سی دیر کے اندر 3 لوگ جو ہے وہ قبول کر چکے کہ ہم نے چرائی. تو بات یہ کہ یہ نہیں، یہ تو خالی 3 لوگ اقبال جرم کے قتل ہوتے تو اس کا کر لیتے کہ ہم نے قتل کیا، گولی تو مار دی جائے گی، ورنہ تو سکر گزرتے رہیں گے. اور آپ کی دنیا کی ہر ڈیموکریسی کے اندر کہ وہاں
جس سے چاہتا ہے جو چاہتا ہے قبول کروایا جاتا ہے ان کے اندر، جیلوں کے اندر اور مجرموں سے، جو چاہتے ہیں قبول کروا لیتے اور جو چاہتے ہیں پیش کر دیتے. کچھ معلوم نہیں حقیقت اس کی کہ سچ مچ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر جو حملہ کیا تھا وہ القاعدہ کا کرایا ہوا تھا یا نہیں تھا، کچھ پتہ نہیں. 50 رپورٹیں اور بھی ہیں جو ثبوت ہے جو اس کے خلاف ہے، کوئی تذکرہ کہیں نہیں کسی جگہ. اس میں اس بات یہ اس کے بھی کچھ ثبوت ہیں جو آئے کہ یہ ثبوت مختلف اور ایجنسیوں نے نکالے باہر والوں، اس میں کوئی سنوائی نہیں اور کوئی غور نہیں کرتا. تو اس میں کوئی تھا ہی نہیں پائلٹ، ریموٹ کنٹرول تھا. وہ یہ تھا کہ بھائی القاعدہ کے پائلٹ تھے فلاں 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 فلاں، پوری ہسٹری دے کر انہوں نے کچھ لوگوں کو یہ تھے ختم ہو گئے. ان کی پوری ہسٹری بھی دے دی کہ ان لوگوں کو کہیں اٹھا لیا گیا ہو، مار دیا گیا ہو، ان کو ہٹا دیا گیا ہو، نام لے لیا گیا، کچھ پتہ نہیں کسی. اور پھر دنیا کے سامنے آج تک، آج کی تاریخ تک کسی ایک ملک کے سامنے جو ان کے الائز ہیں، جو جن کی وہ فوجیں لیتے ہیں مدد کے لیے، ان کے سامنے بھی ایک بھی ثبوت انہوں نے نہیں رکھا ہے آج تک کہ یہ فلاں فلاں لوگوں نے یہ حملہ کروایا تھا. ایک ثبوت بھی آج تک انہوں نے رکھا ہی نہیں ہے، صرف دعویٰ ہے، صرف دعویٰ ہے. دنیا میں سے کسی جگہ کسی ایجنسی کسی ملک اپنے الائز اپنے اتحادیوں کے سامنے بھی آج تک ثبوت نہیں رکھا کہ اس کے اندر یہ ثبوت ہے وہ لوگ تھے. یہ صرف انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ تھے. یہ ڈیموکریسی، یہ لاقانونیت ہے. یہ اگر حملہ کر دیا عراق کے اوپر یہ کہہ کر کہ یہ نیوکلیئر آرمز بنا رہے ہیں، یہ ہتھیار بنا رہے ہیں اور کیمیکل وارفیئر کے لیے کیمیکل آرمز، کیمیکل ہتھیار بنا رہے ہیں، کیمیائی، اور پورے انہوں نے کہا سب ثبوت ہے ہمارے پاس، سب پتہ چل گیا ہے. پھر حملہ کر کے جب بالکل اینٹ سے اینٹ بجاتی تو معلوم یہ ہوا کہ نہیں، ایسی کوئی رپورٹ ان کے پاس نہیں تھی، نہ بنا رہے تھے وہ، نہ ان کے پاس رپورٹ تھی. تو یہ قانون تھوڑی، یہ لاقانونیت ہر جگہ. دنیا اتنے زمانے سے لاقانونیت کے دور میں چل رہی ہے کہ جس کے پاس پاور ہوتی ہے وہ جو دل چاہتا کرتا ہے. ارے جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے وہ اس کی پاور نہیں، جو دل چاہے گا کرے گا. ذہن سے قانون چلانے والے خدا کا تصور ہی نکل گیا ہے. لاقانونیت میں چلے آ رہی ہے دنیا. یہ کانسیپٹ ہی انسانوں کا ختم ہو گیا ہے کہ کوئی قانون والا خدا ہو سکتا ہے. ان کا یہ جس کے ہاتھ میں پاور جو چاہتا کرتا ہے، ان کا اللہ جو چاہتا کرتا ہے. ان کی طرح جب جو جیسی ذہنی رو بہک گئی، جس میں اپنا مفاد دیکھا، جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ. تو یہ چونکہ دنیا کو قانون ملا نہیں صدیوں سے، اس لیے قانون والے خدا کو سمجھ ہی نہیں پاتے. ہو جس نے یہ کہا کہ میں نے قانون اس کائنات میں قائم کر دیا، اب اس کی ذرا سی بھی خلاف ورزی نہیں ہوگی، سب کچھ ویسے ہی ہوگا تو میں نے بنا کر ایک دفعہ قائم کر دیا. تم اسے پڑھتے جاؤ، تم اسے ڈسکور کرتے جاؤ، یونیورس کے اندر ہے، نیچر میں ہے، تم اس کی معلومات تم اس کو پتہ لگاتے چلے جاؤ. تمہارے لیے رحمت ہے، وہ بدلے گا نہیں. کہ پتہ نہیں آج تو ہم نے یہ پتہ لگا لیا، کل بدل گیا، سنشودھن ہو. اس نے جو چاہا کر لیا، اس کے قانون کے خلاف کر لیا. اس نے کہا نہیں، میرے قانون کے خلاف نہیں. تو یہ قانون والے خدا کا تصور ہی ختم ہو گیا. لاقانونیت کے اندر یہ آ گیا کہ جیسے یہاں جو چاہتا ہے ویسے اس کی جب مرضی ہوگی، جب جیسی مرضی ہوگی ویسا کر لے گا. اللہ جسے تصور اس سے ان لفظوں سے یہ آتا ہے کہ جسے چاہتا ہے اسے مٹا دیتا ہے اور جیسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. یشاء، جیسی اس کی مشیت ہوتی ہے. اللہ کی مشیت بھی قانون کے مطابق ہوتی ہے، اور وہ اللہ نے بتا دیا، جگہ جگہ بتا دیا، اس قانون سے الگ ہٹ کر نہیں ہو. اس کا چاہنا کہ جہاں جہاں یہ لفظ آئے وہاں پر بریکٹ میں لگا لیا گیا کہ اللہ قانون یہ کرتا ہے، تو وہ پھر قانون میں جو چیزیں لکھی اس کے مطابق ہوتا ہے، اس سے الگ نہیں ہوتا. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اس کے پاس ہے فائنل وہ ریکارڈ، وہ قانون جس کی بیسس کے اوپر یہ قانون آگے سارے بھیجے گئے ہیں. وہ جو ام الکتاب ہے، وہ جو اوریجنل قانون ہے، اس سے چینج ہو کر یہاں نیچے کچھ نہیں. یہاں کے لوگ اعلان کرتے ہیں کہ یہ بدل گیا، ایسے بدل گیا، مٹا دیں قانون کو، آگ لگا دیں کسی چیز کے اندر، قانون کی کتابوں کے اندر ہو. اس کا قانون جو ہے وہ اس کے پاس ہے، تو اوریجنل ریکارڈ جس سے سب کچھ چل رہا ہے. یہ باقی کسے رکھتا ہے؟ دیکھیے قرآن نے خود بتایا، یہ خالی ایسے نہیں مرضی سے.
یہ دوسری جگہ سے میں مثال دے رہا ہوں، سورہ شورا سے آیت نمبر 20. یمحو اللہ الباطل، کسے مٹاتا ہے؟ دیکھیے وہی تھا نا، یمحو اللہ، اللہ مٹا دیتا ہے. کہا جسے چاہتا ہے. کسے چاہتا ہے؟ اللہ کا قانون یہ بتایا ہوا ہے. وہ ایسا نہیں کہ ان موقع پہ ایک دم سے کچھ ہو جائے گا. یمحو اللہ الباطل، جو باطل ہوتا ہے اسے مٹاتا ہے. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اپنے کلمات سے جو حق ہے اسے ثابت کر دیتا ہے، اسے قائم کر دیتا ہے. حق وہ ہے جو مٹتا نہیں، باطل وہ ہے جو بدلتا رہتا ہے، چینج ہوتا رہتا ہے. حق ایک ہی رہتا ہے، حق بدلے گا نہیں. تو یہ نظام بدلتے رہیں گے، جو باطل کے نظام ہے وہ ہٹتے رہیں گے اور بدلتے رہیں گے. اب تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب 70-75 سال جب کمیونزم تھا اور 70 سال بعد ختم ہوا یو ایس ایس آر کے اندر، اس درمیان میں اس بیچ میں ایسی ان کی پاور تھی، دنیا میں تصور ہی نہیں تھا کہ یہ جا بھی سکتے ہیں. کبھی نہیں تھا. باقی ان کی بات نہیں جو بھی نشہ اپنے تھے، باقی دنیا کے تصور میں بھی تھا کہ یہ ایسے غائب ہوتا، ختم ہو گئے. وہ اصل میں ہوتا یہ ہم اپنی زندگیوں سے نا ٹائم کو، اب بڑا عرصہ ہو گیا ہے تو نسلیں گزر گئی، پرماننٹ ہے یہ تو. ہم ناپتے ہیں اپنی زندگیوں، اور اصل میں ہماری زندگیاں بھی بہت لمبی ہیں، ہم اپنی یا دنیا کی زندگی سے ناپتے. اور وہ جو حی القیوم ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے وہ کوئی عرصہ ہی نہیں ہے. 300 انسانوں کی عمریں 70-90 سال 60 سال ہوتی ہیں، اور قوموں کی زندگی جو ہوتی ہے اور قوموں کی تبدیلیاں ہوتی ہیں 250 300 400 500 800 ودن 1000 ایئر. قوموں کی زندگیاں ہیں، تو اس میں 200-300 سال گزر جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں ارے 40-50 سال گزر جاتے ہیں کہ ان کی طاقت کبھی ختم ہونے والی نہیں. دوسرے ہی سمجھنے لگتے ہیں، ان کو اپنا نشہ تو ہوتا ہی ہے، ہماری کبھی ختم نہیں ہوگی. دوسرے ہی سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ تو ان کی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. لکل اجل ان کتاب، ہر اجل کے لیے، ہر ڈیوریشن کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے ایک ہے نوشتہ قانون ہے، یہ بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن ختم ہونے والا جو باطل ہے وہ ختم ہوگا. اگر وہ صحیح بنیادوں پہ چل رہے ہیں، باطل ختم ہوگا. اپنی غلطیاں جو ہیں وہ اس کی وہ نتیجے پیدا کرتے رہیں گے جس کے نتیجے میں وہ ختم ہو جائے گا. آخر میں جا کے اس کی اپنی غلطیاں اس کے ختم ہونے کا سامان بنتی ہیں. یہ ہے اس کا لا اللہ کا. اس میں کہیں 70 سال میں ہوتا ہے، کہیں 250 300 400 سال 500 سال میں ہوتا ہے. ان کی اپنی غلطیاں اکٹھی ہوتی چلی جاتی ہیں، انہیں ختم کر دیتے باطل. حق میں غلطیاں نہیں ہوتی تو قائم رہتی، اور حق کا نام لیتے رہے وہ باطل گھس جائے پھر اسے بھی ختم ہونا ہے، چاہے جتنا کہتے رہے یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے. اگر باطل حق اگر رہے گا تو پھر ختم نہیں ہوگا، باطل حصہ ختم ہوتا چلا جائے گا. ایک نظام قائم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کے بعد خلفائے راشدین میں ختم ہو گیا. تو ختم اس لیے ہو گیا کہ نام تو حق کا باقی رہا، اس میں باطل داخل ہو گیا. نام تھا کہ یہ حق ہے، وہاں باطل داخل ہو گیا تو اسے ختم ہی ہونا تھا، وہ ختم ہو گیا. حق جاری رہے گا تو ختم نہیں ہوگا. کہا کہ اصول یہ ہے، صحابہ کے ساتھ میں تھے اور فلاں، اگر باطل داخل ہو گیا تو ختم ہو جائے گا، اگر حق ہے تو ختم. یہ تو قانون ہے کا اللہ کا ہمیشہ کے لیے. اور دیکھیے اس قانون کے اندر اسی صورت میں یہ جو 13 سورت نمبر 13، یہ تو میں نے مثال میں دی 42، اسی صورت کے اندر صورت ہی چل رہی سورہ رات صورت نمبر 13، اسی صورت کے اندر آیت نمبر 17، یہاں پر یہ ایک مثال دی تھی. پانی آتا ہے، جھاگوں کو بہا کر لے جاتا ہے جگہ جگہ سے، اپنی اپنی گنجائش کے مطابق جگہ جگہ وادیوں سے پانی چلتا ہے، جھاگ بہ جاتے ہیں. زیور کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے جب اس کو تپایا جاتا ہے، اور جو اصل میٹل ہے وہ رہ جاتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ حق اور باطل کی مثال دے رہا ہے اللہ. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، یہ اللہ ایسے تمہیں یہ مثال دے رہا ہے حق اور باطل کی، کہ جو باطل ہوتا ہے وہ ہٹتا ہے، وہ ہٹایا جاتا ہے. اور بڑی بات کہی، یہ اصول زبردست 1400 سال پہلے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یہ قرآن شریف میں جگہ جگہ پوری باتیں تو اللہ اتنی آیات ایسی ہیں کہ پوری آیت نہیں، آیت کا صرف ایک ٹکڑا اس بات
لیے کافی ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام، یہ اتنا تھا تھوڑا ہی ثابت کرنے کے لیے کافی کہ یہ اللہ کا کلام۔ 1400 سال پہلے اس نظام کو کوئی جانتا نہیں تھا، ان اصولوں کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ کہا کہ جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہوگا وہ زمین میں باقی رہے گا، جو نقصان دہ ہوگا وہ زمین میں سے ہٹا دیا جائے گا، وہ چاہے مسلمان ہو ہٹا دیے جائیں گے، وہ چاہے غیر مسلم ہو، انسانوں کے لیے نفع بخش کچھ کر رہے ہیں تو باقی رہیں گے۔ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، باقی وہ رہتا ہے جو جس سے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے، مٹتا وہ ہے، ختم وہ ہوتا ہے جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے۔ اصول ہے جو بتائے ہیں، ضابطے، اور پھر کیا چیز باقی رہتی ہے نفع بخش انسانوں کے لیے، اس میں سے ایک جگہ بتایا، دیکھو تمہارے لیے نفع بخش کیا ہے، باقی کیا رہے۔ سورہ محمد میں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہاں بھی ثابت باقی رہنے کا لفظ اس لیے شاید بلائیں، اللہ کی مدد کرو وہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ نصرت کرے گا تو ختم کیسے ہو جاؤ گے؟ بڑے کرائسس میں تھے، بڑی زبردست فائنینشیل کرائسس میں تھے، بڑے اچھے تعلقات تھے کسی ایجنٹ یا کسی صاحب سے، کروڑ پتی، انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں آگے ہیٹ آ گئی، اگر انہوں نے سپورٹ کر دی تو پھر بینکرپٹ کیسے ہو جاؤ؟ کہیں پر گھرے ہوئے تھے لوگ، جو ہے وہ جگہ جگہ ظلم کر رہے تھے، کھینچ رہے تھے، گھر سے نکال رہے تھے، سامان چھین رہے تھے، روزانہ بہو بیٹیوں بری بری سے نظر ڈال رہے، بڑے پاورفل تھے صاحبدار، انہوں نے کہا میرے پروٹیکشن میں خبردار اب کوئی ہاتھ نہیں لگا۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے دنیا کے اندر جو سہارے ہیں، ان کے نتیجے میں انسان سیف ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو سیف محسوس کرتا ہے اور سیف ہو جاتا ہے۔ ان کی جب نصرت ہوتی ہے تو کہا کہ اللہ کی نصرت ہوگی تو پھر اس کے بعد یہ ممکن ہے کہ پھر ختم ہو جائیں، پھر باقی نہ رہے۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدم پھر ثبات باقی رہیں گے، پھر قدم نہیں ہلیں گے، اللہ کی نصرت تمہارے لیے آ جائے گی، لیکن اس کے لیے تمہیں اس کی دین کی مدد۔ ان تنصروا اللہ، نماز پڑھ کے اللہ کی مدد نہیں ہوگی، یہ تو تمہیں اپنی زندگی کے لیے تمہاری ذمہ داری تھی، روزے رکھ کے اللہ کی مدد نہیں ہوگی، حج کر کے اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ اللہ کے دین کے نظام کی مدد اپنی زندگیوں میں اس کے لیے سوچا کبھی؟ میں تو کہ ٹھیک ہے نماز روزہ یہ چیزیں تو اپنی جگہ لازم تھی اور فرض تھی اور دین کے ارکان تھے، یہ نہیں ہوتا تو دین نہیں رہا، یہ تو تمہاری ذاتی زندگی اب بھی ہے تو بندگی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کچھ کیا؟ یہ سوچا کہ اس 24 گھنٹے میں سے تھوڑا سا وقت ہم اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکالیں گے۔ وہ اللہ کے دین کی مدد نہیں ہے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو، وہ لازم تھا، دین کا لازمی حصہ تھا۔ اللہ کے دین کی مدد کے لیے کبھی سوچا کہ میں وقت نکالوں؟ وقت نہیں ہے، 24 گھنٹے اللہ نے دیے تھے، اس 24 گھنٹے میں آپ کے دین کی مدد کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمارے گنجائش ہی نہیں، وقت نہیں ہے۔ ارے اپنے پاس سے لے کر آئے تھے وقت کہ میرے پیسوں میں گنجائش تھی کہ تمہیں کچھ دے، ایک وقت اس نے دیا تھا، کہا آپ نے جو وقت دیا اس میں ہماری ضرورتیں ابھی پوری نہیں ہو رہی، آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے وقت کہاں سے نکالیں؟ ہماری پوری نہیں ہو پا رہی، اس کا دگنا دگنا وقت چاہیے ہماری ضرورتیں پوری ہونے کو، آپ کے دین کے لیے کہاں سے وقت نکالیں؟ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے گھنٹہ بھر نکال لو روزانہ، گھنٹہ بھر تو بہت بڑی، گھنٹہ بھر روز، کبھی کبھی 10-15 دن بعد، ہفتے بھر بعد اگر گھنٹہ آپ کہہ دیں، روزانہ گھنٹہ بھر، 24 گھنٹے میں سے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ اللہ کے دین کے لیے نہیں دے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے نہیں دے سکتے، تو تم ثابت قدم رہو گے، تمہارے قدموں کو باقی رکھے گا وہ، تاکہ یثبت اقدامکم کرو، اللہ تمہیں پھر تمہارے قدموں کو ٹھہرا دے گا اور جما دے گا۔ اچھا 1 گھنٹہ روز اگر نہیں پاسبل ہے تو 1 گھنٹہ اکٹھا کر لو کہ صاحب آج روزانہ روٹین ایسا ہے کہ آج تو بالکل گنجائش نہیں تھی، آج نہیں تھی، یہ جوڑ لو، کل 2 دن میں یہ سب جوڑ لو، 7 دن کے ہفتے میں 7 گھنٹے دے دیا کرو، اوسط پورا ہو جائے، تو اتنا طے کر سکتے نہیں کر سکتے کہ 1 گھنٹہ روز نکالیں گے، 1 گھنٹہ روزانہ اللہ کے دین کی مدد کے لیے یہ تو نکالنا ہی، پھر چاہے وہ ہفتے میں جا کے نکالیں، اوسط اتنا بھی وقت نہیں ہے تو پھر کیا دین، کیا اللہ کا نام لیتے ہو، کیسی اللہ کی نصرت آپ کے لیے، کہ آپ کے لیے 24 گھنٹے میں اللہ کے دین کے لیے 1 گھنٹہ نہیں ہے، 1 گھنٹے کا مطلب ہوا کہ آپ، اور پھر کیا نصرت اپنے طور پہ طے کریے، ہر ایک کی صلاحیتیں یوگیتائیں مختلف ہیں،
مختلف لوگ جو دین کی کہیں اللہ کے دین کی نصرت کا اگر ان مزاج ملتا ہے تو ان کے ساتھ شامل ہو جائیے، نہیں ملتا مت ہوئیے. اپنے کچھ لوگ مل کے 5-7 مل کے سوچیے، بتاؤ ہم کیسے کر سکتے ہیں، ذرا سا بنائیں کچھ پلان کہ اللہ کے دین کی نصرت کے بیٹھ کے اپنا پلان بنائیے. لیکن کرنا ہے یہ سے تو طے کر لیں، تو باقی وہ رہتا ہے جو حق ہوتا ہے، مٹتا وہ ہے جو باطل ہوتا ہے. کچھ عرصے رہتا ہے لیکن ہے وہ، اور باطل حق کے بھیس میں آتا ہے تب بھی مٹتا ہے، چاہے جتنا سامنے سے اس نے لبا دوڑا ہو، پھر اسے ہٹنا ہوتا ہے. اور خالی اتنی تھوڑی کہ وہ یہ تقاضے کرتے تھے کہ لاؤ عذاب لا کے دکھاؤ ہمیں. رسول کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ وہ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ ان لوگوں سے نمٹ لے گا، ہمارے سامنے آئے گا نہیں آئے گا. یہ صرف انہی کی ڈیمانڈ نہیں تھی، یہاں پر جواب تو دیتے تھے لیکن اندر ایک خواہش ہوتی تھی یہ نظام اللہ ہی کا سارے میں نافذ ہو جائے گا، یہ جتنے مکار ہیں سب ختم ہو جائیں گے، ہم بھی دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے. اور دائی کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی ہے، جو رسول کے جانشین جتنے ہیں کہ جس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں ہم دیکھ سکیں گے نہیں دیکھ سکیں گے. ایک قوم بدلنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ قوم بدل جائے گی، یہ کہا کہ ہماری زندگی میں ہوگا نہیں ہوگا. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، کہا کہ رسول سے کہا، اندر کی خواہش تھی، ڈیمانڈ نہیں کی تھی انہوں نے، یہ اندر کی تمنا تھی، وہ فطری ہے، فطری خواہش کہ ہم تمہیں جو جس کا تم سے وعدہ ان سے وعدہ کیا گیا ہے ان سے وعدہ کیا گیا ہے، نعیدہم، مطلب یہ کہ ان سے وعدہ کیا ہے، انکار کرنے والوں تم ہٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. کہا کہ جو ان سے وعدہ کیا گیا اگر اس کا کوئی حصہ تمہیں ہم چاہے تو دکھا دیں، اور نتوفینک، اور چاہے تو اٹھا لیں تمہیں وفات دے دیں اس سے پہلے ہی. فإنما علیک البلاغ، اس میں دخل دینا تمہارا کام، تم تو کام کیے جاؤ، پہنچانا تمہارا. رسول نے کہا کہ تمہارا کام نہیں ہے یہ دخل دینا کہ ہماری زندگی میں دکھا دیجئے، تمہیں جس کام کے لیے جو ڈیوٹی دی تم اسے پورا کرو، تمہارا کام پہنچانا ہے. وعلینا الحساب، یہ حساب ہمارا کام ہے کہ کب کون سا نتیجہ برآمد ہوگا، کہاں جا کے. تو رسول کو اس میں اس کی کہیں جن نبیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی، لیکن جن بعض رسولوں نے قرآن شریف میں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس پوری قوم میں یہ 950 سال تک کوششیں کرنے کے بعد اب خیر والا حصہ بچا ہی نہیں ہے. تو بعض رسولوں نے کہا کہ دعائیں، اس کی دعائیں کی کہ اللہ آپ نے ختم کر دی، کچھ بچا ہی نہیں، اس میں گنجائش ہی نہیں بچی کہ اب اس کے اندر سے کچھ اور نکالا جا سکے. کی انہوں نے دعائیں اپنی جگہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، لیکن ان کی خواہشات سے نہیں ہوتا تھا. یہ تصور بھی غلط ہے کہ حضرت نوح نے جب دعا کی ادھر اللہ کا عذاب آ گیا. یہ ہے کہ ان کی زبان سے یہ بھی نکلا اور انہوں نے یہ دعا بھی کی کہ میں نے کیسے کیسے انہیں سمجھایا لیکن اب گنجائش ہی نہیں بچی، ان کے اندر کچھ بھی نہیں بچا. تو اللہ تو جانتا تھا لیکن انہوں نے کی تھی، یہ نہیں کہ اس کے نتیجے میں یہ تصور غلط ہے کہ انہوں نے بد دعا کی تھی تو عذاب آ گیا. وہ اللہ کا اپنا ضابطہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، اللہ کا اپنا ضابطہ ہے. کہا کہ اگر تمہیں اس میں سے کچھ حصہ جو ہماری طرف سے ہم نے ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں ہم نے طے کر رکھا ہے کہ ہوگا، اگر ہم چاہیں تو کچھ حصہ تمہاری زندگی میں تمہیں دکھا دیں اور ہو سکتا ہے تمہیں وفات دینے بعد کو آئے. اس میں رسول تمہارا دخل نہیں ہے کہ تمہاری زندگی میں لے آئیں، نے اتنا بھی نہیں رکھا. فإنما علیک البلاغ، تمہارا کام یہ ہے کہ کیے چلے جاؤ، تمہیں جو ذمہ داری تھی تم وہ کر کے جاؤ، پہنچانا تمہارا کام ہے. وعلینا الحساب، حساب ہماری ذمہ داری. اور حساب یہ ایسا نہیں جیسے ابھی پہلے گزرا تھا کہ میری مرضی اب کر دیتا ہوں. یہ اللہ کا ضابطے ہیں، قانون ہے، اس اعتبار سے، اس کے اعتبار سے کب ہوگا کہ کب اس کے نتیجہ مرتب ہوگا پورا کہ ان کے لیے باطل کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ کہ یہ سب ہمارے ضابطوں سے ہو، اس میں کسی رسول کی خواہش سے بھی کچھ نہیں ہوگا. تم کرو، تم اپنا کام کرو. لیکن ایک بات اس سے آیت سے معلوم، اگر ہم اس میں سے بعض کچھ حصہ تمہیں دکھا دیں یا تمہیں وفات دے دیں، اس کا مطلب یہی ہے، اگر اللہ نے کہا اگر ایسا کر دیں اور یا وفات دے دیں، اصول تو ایک بتا ہی دیا، لیکن اس کا مطلب یہ کچھ حصہ دکھایا جائے گا اور کچھ حصہ تمہارے بعد پورا ہوگا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حصہ دکھایا فتح کا، نظام کے قائم ہونے کا، باطل کے مٹ جانے کا، اور کچھ حصہ باقی چھوڑا. وہ تمام عالم کے لیے آئے تھے کہ اس کے اوپر اس دین کو قائم کر دیں، باقی باطل کو ہٹا کر. ایک حصہ دکھا دیا عرب پینیسولا کے اندر، عرب والے خطے کے اندر. ابھی باقی ہے وہ رسول جس مقصد کے لیے آئے تھے تا ہوگا پورا، اللہ کا وعدہ ہے. یہ نہیں کہ تمہاری زندگی میں سارا ہو جائے. ہاں یہ جو کہا ساتھ میں اگر کچھ حصہ تمہیں دکھا دیں اور ہو سکتا ہے تمہاری وفات کے بعد ہو، اس کا مطلب دکھایا جائے گا. اللہ کے دین کے لیے آپ لوگ اگر دین کے لیے اپنی نمازوں کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں تو کچھ حصہ دکھایا اور کچھ حصہ آپ کی زندگیوں کے بعد. وعلینا الحساب کہا کہ ہمارا ہے وہ تو کیلکولیشن، لیکن اس نے یہ اشارہ دے دیا کہ کچھ حصہ تمہاری نظروں کے سامنے آ گیا. اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها. یہ جو قانون بتایا ہے حساب ہوگا تو باطل جائے گا، لیکن تم آثار نہیں دیکھ رہے، اس کی نشانیاں نہیں دیکھ رہے. کہا کہ یہ کیا دیکھا نہیں لوگوں نے، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها. ہم زمین کو ننقصها نقص چھانٹتے چلے جا رہے ہیں، من اطرافها چاروں طرف، یعنی زمین میں جن جن کے پاس پاور ہے ان کا گھیراؤ چاروں طرف سے ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ چھٹتے چلے جا رہے ہیں، ان کی پاورز کم ہوتی چلی جا رہی، تم دیکھ نہیں رہے. تو سسٹم چل رہا ہے اللہ کا نظام. 1950s میں کتنا عرصہ گزرا ابھی؟ 60 سال. 60 سال پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں. جو لوگ اس کے بعد میں پیدا ہوئے انہیں اب نالج کے اعتبار سے شاید پتا ہو، تصور نہیں کر سکتے، ذہنوں میں نہیں آتا ہے. جو اس کے بعد پیدا ہونے والے لوگ، اس وقت کی پوزیشن یہاں پر دنیا میں یہ تھی کہ دنیا میں ایک بھی 1901 سے 1950 تک کے یہ جو بیچ کا حصہ 20th سینچری کا، 20ویں صدی کا جو پہلا ہاف ہے، دنیا میں کوئی بھی آزاد اسلامی حکومت نہیں تھی. 50s کے مطلب اور تھوڑا سا پہلے، جیسے 1948 میں پاکستان بنا، 47 میں. تو یہ جو شروع کا حصہ ہے، آدھا حصہ جو ہے 20ویں صدی کا، دنیا میں ایک بھی آزاد اسلامی اسٹیٹ، مسلمانوں کی، اسلامی تو نہیں کہہ رہا، ایک بھی آزاد مسلمانوں کی اسٹیٹ نہیں. سب جگہ سینکڑوں سال سے قبضے چلے آ رہے تھے. برٹن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی سلطنت پر سورج غروب نہیں ہوتا، کہ سامراجیہ میں سورج نہیں ڈوبتا. مطلب کیا ہے سورج غروب نہیں ہوتا؟ ارے کہیں سورج نکل رہا ہے تو اتنی لمبی حکومت ہے کہ وہاں دوسری جگہ سورج ڈوب رہا ہے، اتنی لمبی حکومت ہے. اگر کسی جگہ ڈوب رہا ہے تو کسی انہی کی حکومت میں کسی جگہ نکل بھی رہا ہے. دنیا کے اتنے بڑے حصے کے اوپر ان کی پرسنل حکومت تھی، خالی ایسے نہیں کہ وہاں سے بیٹھ کر کچھ اپنے رولرز چلا دیے، جہاں ڈائریکٹ ان کی حکومت، ایک ایک کر کے چپتے چلے گئے، سمٹ کر رہ گئے. آج چاپلوس ہے امریکہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو وہاں سے آئے اور ان کی یہ چاپلوسی نہ کرے. نام آتا ہے سپر پاور، بے روزگاری عام ہے. یہ تم دیکھ نہیں رہے جن کے ہاتھ میں طاقت تھی، پاور دو دی. ننقصها من اطراف، اس زمین کو ہم، زمین کا مطلب زمین کے پاورفل لوگوں کو چاروں طرف سے ہم چھانٹتے چلے آ رہے ہیں، تم دیکھ نہیں رہے. یہ تم، لیکن تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری یہ 5 سال میں ہو جانا چاہیے سب. پیچھے سے دیکھو وہاں سے، یہ جو بیچ کے مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں جنہوں نے 1950 میں حج کیا تھا، انہوں نے مجھے بتایا، نہیں ہے دنیا میں، انہوں نے بتایا کہ ہم گئے تھے حج کرنے کے لیے 1950 میں، تو اونٹوں کے کیرامانس جاتے تھے جدہ سے. یہ کاریں نہیں تھی، یہ گاڑیاں نہیں تھی، یہ سب ماڈرن بلڈنگز نہیں تھی. اونٹوں کے قافلے جاتے تھے حاجیوں کے جدہ مکے، اور معلم ساتھ میں ہوتے تھے. چنے خریدواتے تھے حاجیوں کو. چنے اس لیے خریدواتے تھے کہ بیچ میں یہ لوٹ مار کرنے والے آئیں گے تو ان کو چنے بانٹ دو گے تو نہیں لوٹیں گے تمہیں، بھوکے ہوتے ہیں، چنے دے دو گے تو نہیں لوٹیں گے. یہ حالت تھی وہاں کی. یہ تصور، یہ 1950 کی بات ہے، اب سے 60 سال پہلے کی. جنہوں نے 1950 کا حج کیا تھا انہوں نے خود بتایا مجھے تفصیلات جو بتائی تھی. وہ ملک، جب وہ جگہ جہاں پر نواب رامپور جاتے تھے تو ہنگامہ مچ جاتا تھا، نواب صاحب آ گئے، نواب صاحب آ گئے. اور ان کے نوازے میں ہیں وہ جو آج ارب پتی ہیں، ان کے باپ دادا کو دیا تھا.
آ کے قدموں میں بیٹھتے تھے. وہ یہ نظام حیدرآباد ان کا ذرا زیادہ تھا دینے کہ وہ یہ بخشا کرتے تھے, دیا کرتے تھے, اور چیزیں چور مچ جاتا تھا کہ نواب صاحب آ گئے 200 500 لوگوں کے ساتھ میں پہنچے ہوئے. وہ جگہ جو ہے وہ کیا نقشہ بدلا, کیا دیکھ نہیں رہے. دنیا کے اندر 50 سے زیادہ آزاد ہو گئے مسلم میجورٹی کنٹری USSR کے قبضے میں تھے, اس میں سے 8 مسلم میجورٹی کنٹری آزاد ہو گئے. 12 ملکوں کا وہ تھا کنفیڈریشن USSR تھا, سوویت ریپبلک, اب وہ روس رہ گیا, اور باقی یہ تاجکستان, ازبکستان, قزاقستان, یہ سب جو ہے یہ سب مسلم میجورٹی کنٹری میں سب اس قبضے سے آزاد ہو گئے. دنیا کی سپر پاور جس کے قبضے سے آزاد. تم دیکھ نہیں رہے لگاتار کہ ہم ان کے لیے چھانٹتے چلے آ رہے ہیں پاور کو, ان کو دباتے چلے آ رہے ہیں چاروں طرف سے. تمہیں محسوس نہیں ہو رہا؟ تم پیچھے سے ہسٹری میں سے دیکھ نہیں رہے ہو. ریڈائنسن سے وہ دور تھا جب جس وقت واقعی دنیا کا بڑا حصہ جانتا ہی نہیں تھا, نام سے نہیں جانتا تھا اسلام کچھ ہوتا ہے, نام سے نہیں جانتا. دنیا کے بڑے حصے کے اندر مسلمان اپنا نام بتا, دنیا کے بڑے حصے کے اندر یہ 1950 سے پہلے اپنے آپ کو مسلم کہتے ہوئے شرم آتی تھی. کچھ اور لوگ کہہ دیتے تھے, ادھر ادھر کا نام بتا دیتے تھے, یہ کہنے میں شرم آتی تھی دنیا کے اندر کہ میں مسلمان ہوں. انفیریورٹی کمپلیکس تھا, غلام تھے سب جگہ, سمندر کے جائے. آج جو سپر پاورز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کسی سے مقابلہ ہے ہمارا مستقبل تو وہ اسلام, مسلمان. تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ زمین ان کے لیے تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے لگاتار. ایسا نہیں ہوتا یہاں پر کہ یہ راتوں رات کچھ ہو گیا, لیکن دیکھو نظام جا کدھر رہا ہے. تم دیکھ نہیں رہے کہ ہم زمین کو چھانٹتے چلے آ رہے ہیں, ان کی پاور جو ہے ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں. نہیں دیکھ رہے تو بولو واللہ یحکم لا معقب لحکمہ, اللہ کا قانون ہے, اللہ کا حکم ہے جو زمین پر چل رہا ہے, کوئی پیچھے اس کے حکم کو کوئی پیچھے ڈالنے والا نہیں. یہ تو اس کے ذات کو عزت چل رہا ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ کچھ نہیں ہوگا, کچھ تمہاری زندگی میں ہوا, کچھ بات کو ہوگا, لیکن دیکھ نہیں رہے کہ نظام آ رہا ہے اللہ کا, اور وہ پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں سارے. اس کو تم دیکھ نہیں رہے لگاتار, تمہارے ذہنوں میں نہیں آتا. وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, حساب لینے میں اللہ بہت تیز ہے. ہر عمل کا نتیجہ فوراً ساتھ میں لگ جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ محسوس شکل میں سامنے آنے میں کبھی کبھی تمہاری زندگی چھوٹی تھی تم اس سے ناپتے ہو, تمہاری زندگی کے بعد آتا ہے, رزلٹ ملتا چلا جا رہا ہے, ساتھ میں اکومولیٹ ہوتا ہے, اکٹھا ہوتا ہے, سامنے نکل کر رزلٹ ذرا سا رک کر آتا ہے. وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ نتیجہ نکلا, نتیجہ تو چل رہا ہے ہر ایک کا ساتھ, بڑی زبردست ہے. اس کے اندر جیسے اللہ کا کلام ایسا موجودہ ہے حیرت انگیز کہ اس کے اندر ایک ایک آیت میں سے معلوم نہیں کتنی کتنی باتیں آتی ہیں. میں نے آپ کو پیچھے سے جو چلا رہا تھا اس سیاق و سباق میں جو مطلب تھا وہ ایسا ہے. اسی آیت کے اندر الگ الگ اور بہت سی چیزیں. دیکھیے بڑی اہم بات ایک یہ کہ کہا دیکھو ننقصھا, ہم چھانٹتے چلے آ رہے ہیں زمین کو چاروں طرف تنگ کر, زمین کو تنگ. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ زمین کے وسائل, زمین کے مین سادھن یہ تو گھٹتے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور انسان کا کنٹرول اس کے اوپر مکمل ہوتا چلا جا رہا. یہ ہے زمین چھوٹی ہوتی چلی جانا, چاروں طرف سے چھٹتی چلی جانا. یہ سب کچھ انسان کے کنٹرول میں آتا چلا جا رہا ہے, اور انسان کے لیے اب کم پڑ رہا ہے. زمین کے لیے تو اللہ نے یہ کہا, آسمان کے لیے, اور اس سے دوسری بات کہی ہے. دیکھیے زمین کے لیے تو یہ کہا تھا جو اوپر لکھا ہوا ہے وہی نقل کیا میں نے, کہ زمین کو تو ہم گھٹاتے چلے آ رہے ہیں, چھانٹتے چلے جا رہے ہیں, آسمان کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. کیا بالکل ریورس ایک بات کہی, وہ آسمان کے بارے میں کہی. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور اسے ہم ایکسپینڈ کرتے چلے جا رہے ہیں, وسعتیں دیتے چلے جا رہے ہیں, پھیلاتے چلے جا رہے ہیں, اور زمین کو کیا گھٹاتے چلے جا رہے ہیں, چھانٹتے چلے جا رہے ہیں. یعنی زمین پر تمہارا کنٹرول کتنے ہی بڑھ جائے رہو گے, ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ تمہارے ہاتھ میں آ گیا. زمین پر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کام سے ہوتے ہیں, وہ زمین سے نہیں ہوتے. دیکھیے اسے یہ یدبر الامر من السماء الى الارض, سورہ سجدہ کی آیت ہے. آسمان سے زمین کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں, فیصلے اوپر سے آتے ہیں. یہ عمل یہاں ہو رہا ہے, فیصلے اوپر سے آ رہے ہیں. تو یہ جو فیصلوں کا جہان ہے آسمان کا, یہ تو تمہارے قبضے میں نہیں آئے گا. یہ تم جتنا آگے بڑھے, جتنی تم نے گیلیکسیز
کہکشائیں، آکاش گنگائیں، خربوں دریافت کر لی نا، ان کا اور بڑھ گئی آگے. ابھی تک 10 ارب کی ہے تم نے. 10 بلین گیلیکسیز، کہکشائیں، ہر گیلیکسی کے اندر اربوں جو ہیں وہ سولر سسٹمز ہیں. اور ہر یہ سولر سسٹم جیسے ہمارا ایک چھوٹا سا یہ سورج اور اس کے چاروں طرف جتنے نکشتر اور سیارے گھوم رہے ہیں، یہ ایک سولر سسٹم ہے، ایک نظام شمسی. یہ ایک سور منڈل جو ہے جیسے اربوں، کسی میں اربوں کسی میں خربوں، ہر ایک گیلیکسی میں کہکشاں میں. اور ایسی کہکشائیں اب تک 10 ارب دریافت کر چکے ہیں اور کہہ رہے کچھ پتہ نہیں ہے لمٹ کا، بڑھتا چلا جا رہا ہے. پھر خالی ایسے ہی نہیں بڑھ رہا ہے کہ ہمارا آگے ہمیں پتہ نہیں چلا علم بڑھ رہا ہے. وسیع کا مطلب یہی نہیں ہے. ایک دوسرا یہ بتایا آج کی سائنس نے کہ ایک دوسرے سے ڈسٹینس بڑھ رہا ہے، ان کے پھیل رہی ہے، ایکسپینڈ ہو رہی ہے. تو ابھی تو پہلے آسمان کی حد کو نہیں پہنچے. اللہ کا نظام اور اس سے آگے بھی ہے، پہلے آسمان سے آگے 7 آسمانوں کا. ابھی پہلے آسمان کی لمٹ تک پہنچے نہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے زمین کی چیزیں تم نے ڈسکور کر لی اور سمجھ رہے ہو کنٹرول مکمل ہو گیا. فیصلے تو وہاں سے آتے ہیں. یہ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ پھیلتا، تم جتنا آگے بڑھ رہے ہو اس سے اور آگے جا رہا ہے. تو تم اللہ کی پکڑ سے نہیں نکل سکتے، فیصلے تو وہاں سے آ رہے ہیں. ایک اور اس آیت کے اندر بڑی باریکی یہ رہی ہے، اولم یرو انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها. یہ میں تیسری چیز بتا رہا ہوں، ایک ایک آیت میں سے کتنی چیزیں الگ الگ میدانوں کی نکلتی ہیں. ننقصها ہم چھانٹ رہے ہیں، من اطرافها اس کے اطراف، طرف، سائڈ، کنارے. ان چیز کے کنارے ہوتے ہیں کوئی؟ زمین تو گول ہے. مطلب یہ ورڈز کیا استعمال کیے؟ وہ میں نے آپ کو جو معنی بتائے تھے وہ معنی تو اس کے با محاورہ یعنی ایڈیم میں تھے کہ ان کے اوپر زندگی تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. زمین کو چھانٹنے کا مطلب لٹرل لفظی معنی، لفظ کیا استعمال کیا اللہ نے؟ ہم زمین کو اس کی سائڈ چھانٹتے چلے جا رہے ہیں. تو جو زمین تو گول ہے، گول کی کئی سائڈز ہوتی ہیں. اب لوگ لے آتے ہیں کتاب، یہ دیکھیے قرآن ان سائنٹیفک باتیں کرتا. پرانے زمانے کا تھا نا کلام 1400 سال پہلے. سائڈز ہوتی نہیں گول چیز کی، زمین تو گول ہے، کنارہ کدھر کو؟ یہ کنارہ تو جب زمین کو لوگ چپٹی سمجھتے تب ہوتا تھا کہ کسی کا کنارہ آ جائے تو چلتے چلے جائیں گے. زمین کا کنارہ ہی نہیں ہے. اسی ایک بال لے آئیے، اس کا کنارہ کدھر؟ ایک کاپی لے لیجیے، ایک کوئی آپ اسٹیل کی شیٹ لے لیجیے، اس کا کنارہ ہوگا. بال کا، گیند کا کنارہ کدھر؟ کریں گا ہم اس کو اطراف، اس کو کناروں سے چھاٹتے چلے آ رہے ہیں. کیا بات ہے. ترجمہ اس کا دیکھیے مختلف جگہوں. عبداللہ یوسف علی نے یہ کیا، میں نے کچھ ترجمے رکھے ہیں سامنے. من اطرافها، from its outlying border، وہی کنارے کا مفہوم. یہ شاکر صاحب نے کیا ترجمہ اس کا؟ its sides، curtailing it of its side. سائڈ سے اس کو ہم چھاٹتے چلے جا رہے ہیں، کم کر رہے ہیں. اقبال نے کیا its outlying part، یہ جو باہر کی طرف کا حصہ کا ہے اس سے ہم اسے ریڈیوس کرتے چلے جا رہے ہیں، ریڈیوسنگ اٹ. اور اردو میں احمد علی صاحب کے زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. تقریباً ایک ہی مفہوم کا، یہ میں نے بہت سے آپ کے سامنے ٹرانسلیشن رکھی، ایک ہی مفہوم کی بات. اور بات پھر اسی جگہ آ رہی کہ یہ گول چیز کوئی ہے، اس کا کنارہ ہے کون سی، سائڈ ہے کون سی گول چیز؟ زمین کی پوزیشن ہے. یہ تو اعتراض کرنے والوں کی بات تھی. پہلے تو لوگ زمین کو چپٹی سمجھتے تھے، اب گول آئی تو ذہن کے اندر یہ اعتراض آ جائے گا. یہ جو ہے یہ اطراف اس کے، یہ اس کے کنارے ہیں. خالی گول چیز گھومنا بند کر دے کنارہ نہیں ہوتا، جب گھومنے لگے تو پھر اس کا کنارہ ہو جائے گا. یہ تو ہوئی بات ایک. اور یہ ہو گئے اس کے کنارے. اگر ہم ایکسس مان لیں یہ گھومنے کا، اس میں یہ گھوم رہی تھی، پھر ایک کنارہ وہ اوپر ہے اور ایک کنارہ اس کا نیچے. تو یہ کہنا کہ گول چیز کی نہیں ہوتی، اللہ نے اگر کہا تھا تو وہ کنارے آپ ہیں اطراف. اور پھر کیا کہا تھا؟ ننقصها من اطرافها، ہم اس کو نقص، اردو میں ہی بولتے ہیں نقص، چھانٹتے چلے جا رہے ہیں اطراف پر، کناروں پر. اب ایجز ہو گئے، کنارے ہو گئے گھومنے والی چیز کے. یہ زمین بالکل اگر آپ کمپس سے کوئی وہ کھینچ دیں تو ایسی گول نہیں ہے. فوٹو لیں تو بھی بالکل گول نظر آئے گی، لیکن اس کی جو نپائی ہوئی ہے اس کے اندر ویسے اوپر سے جا کے دیکھیں تب بھی بالکل گول نظر آئے گی.
لیکن 100% گول نہیں ہے، لگ بھگ ایسی شکل ہے. یہ ذرا زیادہ فلیٹ کر کے بنائی تاکہ آنکھوں کو کلیئر ہو جائے، ورنہ اصل میں تو دیکھنے میں گول ہی لگے. اور اس کا جو بالکل سینٹر ہے بیچ میں، وہاں سے اوپر تک کا فاصلہ لیتے ہیں اور وہاں سے یہ سائڈ والا فاصلہ لیتے ہیں ایکویٹر، اور وہ جو اس کا پول ہے تو 21 کلومیٹر کا فرق. یہ 21 کلومیٹر بیچ میں پیٹ والے، اگر سینٹر سے پیٹ تک کا لیں سینٹر تو یہ 21 کلومیٹر زیادہ ہے، اور سینٹر سے وہاں تک کا لیں تو یہ 21 کلومیٹر کم ہے. 21 کلومیٹر کا دونوں میں فرق. تو اوپر سے چھٹی ہوئی ہے کناروں پہ سے. کنارے ہیں نمبر 1 بات، اور نمبر 2 بات یہ کہ کنارے ہیں چھٹے ہوئے. یہ 1400 سال پہلے کون جانتا تھا کہ یہ 21 کلومیٹر کا فرق ہے دونوں میں. تو اس میں وہ بات تو کہی تھی قوموں کی جو شروع میں نے بتائی، لیکن ایک ایک آیت کے اندر بہت سی اور چیزیں نہ معلوم کس کس فیلڈ اور میدانوں کی شامل ہوتی ہیں، چھپی ہوئی اشارے ہوتے ہیں جو ڈھونڈنے، جو یہ قرآن کا معجزہ ہے. 1400 سال پہلے، اور یہ معجزے نکلتے چلے آئیں گے. 1400 سال پہلے یہ بات بتائی تھی کہ زمین کے کنارے بھی ہیں اور ان کناروں پر زمین چھٹی بھی ہے. تو یہ 1400 سال پہلے کسی نے میجر نہیں کیا تھا اور کسی کو معلوم نہیں. تو صرف اتنا سا پارٹ ننقصوها من، تو یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ زمین کو ہم نے کناروں پہ سے چھاٹ رکھا ہے. صرف اتنا سا پارٹ، اتنا سا ٹکڑا جو ہے، اس کو اللہ کا کلام ثابت کرنے کے کافی کے انسان کا کہاوا نہیں ہے کہ اتنے سے ٹکڑے میں باتیں کتنی ہیں. با محاورہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ دیکھتے نہیں کہ زمین پر ہم جو باطل، جو اسد والے ہیں، ان کو ہم پھیرتے چلے آ رہے ہیں. اب تمہیں نہیں دکھتا صاحب، وہ تو بڑے پاورفل. ارے ذرا 40-50 سال سے، بہت 200-400-500 سال نہیں، ابھی 40-50 سال سے پیچھے تھے. ادھر آ کر دیکھو، دیکھ نہیں رہنا تم دنیا میں. پاورز کم ہو رہی ہیں ان کی، لگاتار گھٹتی چلی جا رہی ہیں. یہ جو آل پاورفل تھے، یہ ایک اس کا نظام. یہ دوسرا ہے کہ نہیں، زمین کو لفظی معنوں میں، لٹرلی شابدک ارتھ کے اندر زمین کو کناروں پہ سے چھاٹتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ زمین کے کنارے بھی ہیں، اور گول چیز کے کنارے نہیں ہوتے لیکن گھومنے والی چیز کے ہوتے ہیں، اس کی سائڈ ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ بھی اس میں شامل ہے کہ گول کے ساتھ گھوم بھی رہی ہے. کنارے ہیں، اور پھر ان کناروں پہ یہ فلیٹ ہے، یعنی وہاں سے یہاں تک کا فاصلہ جو ہے یہ کم ہے اور پیٹ تک کا فاصلہ زیادہ ہے. یہ اتنی باتیں، یہ ساری بات، یہ جو چیزیں آ رہی ہیں، اتنے ہی ورڈز میں سے یہ ساری باتیں نکل آئے، اور ہر بات اپنی اپنی جگہ بہت سی ست ہو. تو یہ اتنا سا ٹکڑا ایک آیت کا، یہ واقعی اللہ کا کلام ہے. اس کے اندر کوئی اس کا حساب نہیں ہے. ہم پھر آ رہے ہیں واپس اس آیت کے اوپر. ننقصوها من اطرافها، اور اس کے بعد پھر بس اب ختم ہو رہی ہے سورت. اس لیے میں 5-7 منٹ اور آگے بڑھا رہا ہوں کہ یہ سورت کی آخری آیات. قد مکر الذین من قبلہم، طرح طرح کے مکر، فریب ہمیشہ کرتے چلے آئے لوگ. انڈیویجول ویکتی بھی کر رہے ہیں طرح طرح کے فریب اپنی زندگیوں کے اندر، لوگوں کو ستانے کے لیے. اپنی زندگی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ سے بچ کر نکل رہے ہیں. یہ بڑے فریب جماعتوں نے کیے، قوموں نے کیے طرح طرح کے فریب، تاکہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا. دیکھیے مکر لفظ کا سینس بدلتا ہے جب اللہ کے لیے آتا ہے. جب انسانوں مکر اور اللہ کی تدبیریں جو ہیں، اصل میں تو ساری تدبیریں اللہ کے ہاتھ میں، ٹوٹل سب اس کے کنٹرول میں. یعلم ما تکسب کل نفس، اس لیے کہ وہ اس کے ہاتھ میں جو ایک ایک تمہاری جو کچھ بھی تم حرکتیں کر رہے ہو، کون کیا کما رہا ہے، ہر شخص، ہر نفس. یہ ہر انسان کو نہیں کہا جا رہا. نالی میں ایک نالی میں بجانے والا چھوٹے سے چھوٹا کیڑا تو ہر ایک کے ہر وقت کے احوال سے واقف، تو پھر اس سے بچ کر جا کہاں سکتے. یہ جو ہر ایک کے اتنے ہر چھوٹے سے چھوٹے باریک سے باریک کے حال سے واقف ہے، تو پھر ان کی چالیں جو کچھ کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری چالیں. اللہ تو سب واقف ہے نا، لیکن اس نے وقت مقرر کر رکھے، ضابطے مقرر کر رکھے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، اور یہ انکار کرنے والے جان لیں گے، معلوم ہو جائے گا، وقت آئے گا. لمن عقبت دار، کہ اصل میں بعد میں آنے والا حصہ جو ہے وہ کس کا، نتیجہ انجام کے اعتبار سے کون کامیاب ہوگا معلوم ہو جائے گا جب یہ فیل ہوں گے، جب ناکام ہوں گے، جب ناکامی آئیں گی. تو یہ آخری آیت اس صورت. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، رسول کا انکار کرتے، کہتے تم ہو ہی نہیں رسول ہوتے تو یہ پاورز ہوتی اور ایسا ہوتا اور ایسا ہوتا. اب کہاں گواہیاں تو بہت آ چکی. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اب اللہ گواہ ہے ہمارے تمہارے بیچ میں، تم ماننے والے لوگ،
اور اللہ کی گواہیاں تو آتی رہتی ہیں، لگاتار دنیا میں چلی آتی رہتی ہیں. اللہ کا کلام گواہ ہے، اللہ گواہ ہے کا یہ بتا دو، بحث کرنے کی ضرورت نہیں. ابھی اللہ کے کلام کی گواہی ابھی گزری اس سے پچھلی آیت کے اندر، تو وہ اللہ کی گواہی ہو گئی. کہا میرے اور تمہارے بیچ میں اللہ کی گواہی کافی ہے، تم میں نہیں تسلیم کرو تو ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا اسے ثابت کرنے کے لیے کافی تھا کہ یہ اللہ کا کلام تھا اور یہ اللہ کا کلام ان کی زبان سے آیا تو وہ اللہ کے رسول تھے. تو کہا کہ یہ اب اللہ میرے اور تمہارے ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے بیچ میں اللہ کی گواہی کافی ہے، یعنی اللہ کے کلام تمہیں ثبوت ملتے چلے جائیں. اور کون؟ ومن عنده علم الکتاب، یعنی باقی تو جھنجھٹیں کرتے چلے جاؤ گے، جس کے پاس الکتاب کا علم ہوگا اس کی گواہی جو ہے وہ آ جائے گی، وہ ثابت کر دے گا. اللہ کا کلام ثابت کرے گا لیکن اللہ کا کلام، اور پھر کہا کہ اور وہ اللہ کا کلام تو کرے گا لیکن اللہ کے کلام کا علم رکھنے والا ہو تو ثابت. ومن عنده علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس الکتاب کا علم یا وہ کی گواہی لے لو، وہ بتائے گا کہ یہ رسول ہے اور زبان ہٹ در نہیں کرے اور نہ مانے تو الگ بات ہے، لیکن گواہی ہو جائے گی فائنل. اللہ کی گواہی پھر سمجھ لیجئے کہ کہہ دو کہ اللہ کی گواہی میرے اور تمہارے درمیان کافی ہے کا مطلب اللہ کے کلام کی گواہی کافی. لیکن ایک تو یہ کہ ہم نے خالی عقیدتاً کہہ دیا کہ صاحب اللہ کا کلام کہہ رہا ہے یہ رسول ہے، نہیں مانتے جو اللہ کے کلام کو، تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کتاب کا جو علم رکھنے والے ہیں وہ ثابت کریں گے کہ نہ یہ حقیقت ہے اور یہ انسان کا کلام نہیں ہے، اور جن کی زبان سے نکل رہا ہے وہ پھر اللہ کے رسول. جب یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کے کلام کے حق ہونے کی گواہی اور اللہ کی طرف بھیجے ہوئے لوگوں کے حق ہونے کے اس آیت کے ساتھ میں یہ سورت ختم ہوئی، سورہ الرعد. اور پھر 14ویں سورت انشاءاللہ زندگی رہی تو شروع کریں گے، سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم. اور ساری جیسے اس کے اندر کسی ایک جگہ تسلسل ٹوٹا نہیں ہے، ایک آیت دوسری آیت کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ صاحب ان کے اندر کوئی تعلق نہیں، ہر ایک کا ایک دوسرے سے ربط. ایسی ہر سورت ختم ہونے کے بعد اگلی سورت کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، اس کے آگے کا مضمون شروع ہوتا ہے. اسے دیکھیے گا، میں یاد بھی دلاؤں گا، اس جگہ پہ ختم ہوا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حق ہے، اسے علم والے ثابت کریں گے، جو اصل میں اس کی ثابت کریں گے، ان کی گواہی کافی ہوگی، اور اس سے یہ ثابت ہوگا کہ رسول حق ہے. اب یہاں سے پھر دیکھیے گا کہ پھر اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ سورہ نمبر 14 14ویں سورت، اور میں اس کی خالی جھلک دکھا دوں آپ کو، پھر اس کے بعد تفسیر کیا تشریح تو ہوگی بات کو. وہ جو شروع ہوگی اس کی پہلی آیت پہ خالی صرف ترجمے پہ نظر ڈال لیجئے کہ اس کو ختم کر کے اگلی شروع کی. یہ سب میں آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہے اور ربط ہے اور ایک تسلسل ہے. یہ سمجھنا غلط ہے یہ جو کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے کلام کے اندر آپس میں کوئی تسلسل نہیں ہے، ایک دوسرے کے اندر کوئی، یہ بالکل غلط تصور ہے. یہ ہے پہلی آیت، الف لام را کتاب، وہ کتاب اسے ختم ہوا تھا اللہ کے کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا تمہاری طرف الیکا. اب پہلے تو یہ بتایا کہ یہ حق ہے، وہاں پہ ختم ہوا تھا، یہ حق ہے، رسول حق ہے، یہ ثابت کیا ہے، اور کہا یہ گواہی جو علم والے ہیں، جو کتاب کا علم والے ہیں، وہ پھر ان کی گواہی کافی ہوگی. اور کہا کہ یہ وہ کتاب ہے، یہاں سے شروع کر رہے ہیں 14 جس کو انزلناہ اللہ نے نازل کیا الیکا تمہاری طرف، لتخرج الناس من الظلمات، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اندھیروں سے نکال کر تمہیں روشنی میں لے آئیں. اسی کتاب سے لے کر یہاں سے پھر وہاں تو اس کو حق ثابت کیا اور اس کا پھر اب مقصد بتایا تاکہ تم اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے آؤ. تو یہ ہر سورت جہاں ختم ہوتی ہے بالکل اسی سے متعلق، اسی کے تعلق سے مضمون اگلی جگہ سے شروع ہوتا ہے. قرآن میں کسی ایک جگہ بھی کہیں ایسا نہیں کہ کہیں سلسلہ ٹوٹا ہو. شروع سے لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے لے کے من الجنۃ والناس تک یہ پورا ایک کلام ہے جس کے اندر ایک تسلسل ہے، جس میں ایک ربط ہے. اور اتنا بڑا کلام جو 23 سال کے اندر نازل ہوا اس میں یہ تسلسل ہونا اور یہ ربط ہونا جو ہے یہ بھی پھر بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ کی طرف سے کہ اللہ کا کلام ہونے کی ایک زبردست دلیل ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر سورہ ابراہیم پہلی آیت سے انشاءاللہ آئندہ بتاؤ شروع کریں گے. الحمدللہ